نمبر 1 to 9 کے کیا سیکرٹس ہیں؟ کا جو کوڈ ہے 708 ہے. اینجل نمبر ہوتا کیا ہے؟ گرین پین سے اپنا اینجل نمبر لکھ کے سرکل کر دیں, پیسوں میں برکت آنی شروع ہو جائے گی. مجھے اگر لگتا ہے کہ میرا لکی نمبر 7 ہے اور ایک آپ کا ہوتا ہے زوڈیک سائن کا یہ لکی نمبر ہے, شاہ رخ نے یا کسی نے یہاں پہ کچھ لکھ کے اس کے اوپر رومال سا باندھا ہوتا ہے یا اوپر بریسلیٹ پہنا ہوتا ہے. 369 کائنات کی کمپلیشن کا راز ہے اس میں. 7 اسپرٹس ہیں, یہ 7 آسمانوں تک نے اپنے کام ہے. آسمان سے آنے والی تصویروں کو دیکھو گے اپنے سینوں میں. ہر انسان کے لیے کوئی نہ کوئی نمبر لکی ہوتا ہے, یہ بات ہم نے کئی مرتبہ سنی ہے. کون سا نمبر اپنی رسٹ پر لکھنے سے آپ دولت مند ہو سکتے ہیں, یہ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے جانا. شاہ رخ خان اور بہت سارے سیلیبریٹیز فیم کے لیے اپنا لکی نمبر کیسے معلوم کرتے ہیں اور زائچے یعنی برتھ چارٹ کے اندر کون کون سے راز چھپے ہیں, یہ سب جاننے کے لیے آج کا ایپیسوڈ اینڈ تک ضرور دیکھیں. ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے. نمبر 1 to 9 کے کیا سیکرٹس ہیں؟ 2 نمبرز کا میں نے بالکل شروع میں ذکر کیا, 11 اور 12. ٹھیک ہے, کائنات میں انہی نمبرز کی تو مخالفت کی جا رہی ہے, انہی کو تو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹائم اینڈ سپیس دونوں 12 میں, ہیپننگ ساری 11 میں, تو پوری دنیا میں انہی کے اوپر تو کیپچر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اینڈ دس از ناٹ دا کو انسیڈنس. پوری دنیا کی نیگیٹو طاقتیں اللہ کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہیں, حالانکہ وہ کر نہیں سکتی, لیکن ان کو ڈیل کس نے دی؟ اللہ نے. شیطان کو اجازت کس نے دی؟ اللہ نے. اللہ نے کہا جا جو کر سکتا کر لے. طاقت کس نے دی؟ اللہ نے. اب ان کو جو فارمولاز پتہ ہیں ان فارمولاز کو یوٹیلائز کرتے ہیں. اللہ کا عدد 12, ٹھیک ہے, پازیٹیوٹی. دنیا میں نیگیٹیوٹی کا نمبر کیا ہے؟ 13. وائی؟ اللہ کا عدد 66. نمبر آف دا بیسٹ کیا ہے؟ نمبر آف دا ڈیول 666. وائی؟ یہی کانسیپٹ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا بیٹا, 1 step ahead from the God. They try to go ahead from the God. کسی طرح مشیت الہی کو سن لیں, کسی طرح مشیت الہی میں انٹرسیپٹ کر لیں, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. یہ دنیا میں کوڈز اسی طرح ہیں. اب دنیا میں دولت کا جو کوڈ ہے 708 ہے. 708 7 جمع 7 جمع 1 یعنی 7 اور 8 15 6. پوری دنیا میں دولت کا کوڈ 6 ہوگا. پوری دنیا میں 2 مسئلے ہیں جو میں اپنی زندگی میں سیکھا ہوں. 2 ہی مسئلے ہیں. اب لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں لیکن ریالٹی, ایک فائنینس ایک رومانس. پوری دنیا کے 2 مسئلے ہیں, یا رومانس یا فائنینس. ٹھیک ہے, دونوں کا کوڈ 6 ہے. دونوں کا کوڈ 6 ہے. یعنی 5 میں نے بتا دیا, جہاں مرجر ہوگا اللہ اور سرور انبیاء کا وہاں 5 ہوگا. 6 دنیا کی ہیپننگس کا مٹیریلز کا نمبر ہے, چاہے وہ پازیٹیو مٹیریلزم ہو چاہے جو ہے وہ نیگیٹیو مٹیریلزم ہو. نمبر یہی ہوگا, پیسے کا, رومانس کا, ریلیشن کا, یہ نمبر یہی ہوگا. پوری دنیا میں کریٹیوٹی کا نمبر 7 ہے, 7 ہیونز 7 اسپرٹس. ٹھیک ہے, پوری دنیا میں کمپلیشن کا سائیکل کا نمبر 8 ہے. جہاں سے شروع ہوگا وہاں ختم ہوگا. جیسے 2024 کا میں نے عرض کی تھی کہ یہ مکافات عمل کا سال ہے. پہلے 6 مہینے جو کریں گے آخری 6 مہینے بھگتنا پڑے گا. 8 سائیکل. کائنات میں کمپلیشن کا نمبر 9 ہے, لیکن 9 ایک ایسا نمبر ہے جہاں پہ چیزیں ختم بھی ہوتی ہیں اور نئی شروع بھی وہاں سے ہوتی. وہ اینڈ کا نمبر بھی ہے, وہ سٹارٹ کا نمبر بھی ہے. اسی لیے 9 کو جو ہے انپریڈکٹیبل کہتے ہیں. انپریڈکٹیبل ہے یعنی اگر یہ پازیٹیو بیہیو کرے گا تو کائنات کے سب سے اوپر لے جائے گا, اور نیگیٹیو بیہیو کرے گا تو کائنات میں سب سے نیچے بھی یہی لے جائے گا. پھر 9 یعنی سب سے پہلے جو شروع ہوتا ہے وہ ہے 1. 1 از دی یونیکنیس, 1 از دی سکسیس, 1 از دی وننیس آف گاڈ. یہ بیہیو کیسے کرے گا؟ اگر آپ اللہ سے جڑ جائیں آپ کا ویژن براڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ کو راستے ملنے شروع ہو جاتے ہیں. 2 نمبر جہاں پہ یہ 2 کنیکٹیوٹی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمبر کو اگر ہم سنگل ڈیجٹ پہ لائیں تو وہ 2 بنتا ہے. یعنی یہ پازیٹیوٹی کا نمبر بھی ہے. یہ اتنا اونچا لے جا سکتا ہے کہ آپ معراج تک جا سکتے ہیں. یہ جو محی الدین ابن عربی کا ذکر کیا کہ جی وہ سٹارز کے اوپر گئے, تو کیسے گئے؟
کوئی اسپیس شپ بنایا تھا, کوئی ٹائم مشین بنائی تھی, کوئی ایسی چیز بنائی تھی؟ نو, دیٹ واز اے اسپرچوئل ٹریول. ٹھیک ہے, وہ جو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ جس میں دجال کا ذکر ہے, تمیم داری والی, تو وہ کیسے گئے تھے؟ وہ کوئی اسپیس شپ پہ گئے تھے. دیر از ڈیفینیٹلی اے پورٹل. بالکل, وہ پورٹلس کے نمبر, وہ ساری چیزیں, دیٹ از 2 کنیکشن. اسپیس اور ٹائم, یہ 2 ہی چیزیں ہیں نا پوری کائنات میں, ہیپننگز ہی یہ 2 ہیں, تیسری بنی نہیں, تیسری ڈائمینشن آئی نہیں. مطلب تھرڈ ڈائمینشن ایک اور چیز ہے, لیکن وہ ان دونوں کے ملنے سے بنتی ہے. یعنی جہاں پہ آپ اللہ اور رسول دونوں سے جڑ جائیں گے, اطاعت کریں گے, وہاں سے آپ کو تھرڈ ڈائمینشن کا راستہ ملے گا. ان 2 سے ہی گزر کے جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, ڈائمینشنز یہی 2 ہیں. تو پھر 2 نمبریوں کا نمبر بھی تو 2 ہے, پازیٹیوٹی کا نمبر 2 ہے, تو 2 نمبریوں کا نمبر بھی تو 2 ہے. 3 اللہ کا نمبر سنگل ڈیجٹ میں انسان کے ساتھ, 3 ہیپننگ کا, ہیپننگس, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کیسے کرنا ہے وہ کرنا ہے, 3 ہیپننگس کا. جہاں جہاں 3 ہوگا, یہ میں فارمولاز کی بات کر رہا ہوں, اب دنیا میں اپنے ارد گرد کی مثالیں ڈھونڈ لیں, وہاں آپ کو ملے گا یہی ہوگا. یہ قدرت کا نظام ہے, یہ میرا بنایا ہوا کسی کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے. 4 ڈائمینشنز کا, 4 سمتیں, نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ. اچھا, نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ کو پڑھیں تو کیا لکھا ہے؟ NEWS, نیوز, خبر. یہ نمبر 4 انفارمیشن کا نمبر ہے. نیوز کے پیچھے بیٹا NEWS نیوز لکھتے ہیں نا آپ. بالکل, نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ ڈائمینشنز کو جس طرح سے ہم کرتے ہیں ایلیبریٹ. نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ, ادھر ادھر کی اطلاعات, کنیکٹیوٹی, چیزوں کو جاننا, چیزوں کو ایکوائر کرنا. ٹھیک ہے, یہ سارے نمبرز اسی طرح, ان کی ایک ایک کی اپنی اپنی ڈائمینشن ہے, اپنا اپنا کوڈ ہے. ٹھیک ہے, میں نے 708 کی بات کی, 708 ہو, یہ بڑا کمال کا نمبر ہے. پھر آپ کی زندگی میں سب سے اہم نمبر ہوتا ہے آپ کا اینجل نمبر. یہ اینجل نمبر ہوتا کیا ہے؟ مطلب اس کا کیا آپ کی لائف پہ امپیکٹ ہوتا ہے؟ یوز کیسے کرتے ہیں, پتہ کیسے لگتا ہے؟ آپ کی زندگی کا راؤٹ ہوتا ہے, آپ کی زندگی کا ایک میپ ہوتا ہے, روڈ میپ ہوتا ہے جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے. اب آپ کے نمبر, آپ کے نام کا بھی ایک خاص نمبر ہوتا ہے جب اس کو الفا نومیرکس میں پڑھتے ہیں. آپ کی ڈیٹ آف برتھ کا بھی ایک نمبر ہوتا ہے, آپ کا لائف پاتھ نمبر بھی ہوتا ہے, آپ کا مختلف نمبرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, گنتی 1 سے 9 تک رہے گی, لیکن ان کی ڈائمینشنز آپ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو ڈیسائیڈ کرتی ہے. اینجل نمبر آپ کی زندگی کا سب سے پاورفل نمبر ہے. اس کی وجہ بھی ایک ہے, ویسٹرن میں اس کو دوسرے طریقے سے دیکھا جاتا ہے, ویدک میں اس کو اور طریقے سے دیکھا جاتا ہے, لیکن جتنا کہ میں نے نمبرز کو پڑھا ہے, میں عام سا آدمی ہوں, آئی نیور کلیم ٹو بی دی بیسٹ ون, اور میں اللہ کو روز یہ کہتا ہوں کہ مالک جب میرا کچھ ہے گا نا تو پھر کھ نہ رہے, تیرا یا تو رہ جائے, مجھے نہیں چاہیے. میں عام سا آدمی ہوں, مجھے اپنی زندگی میں بڑا سکون میں ہوں, اللہ سے مجھے نہ کوئی کمی ہے نہ گلا ہے, کچھ نہیں ہے. مالک نے مجھے اتنا نوازا ہے, مجھے کمی نہیں ہے, میرے سوچنے کی شعور دے دیا, اس سے زیادہ اور مجھے اور کیا چاہیے. بے شک. اب آ جاتے ہیں کہ اینجل نمبر کو کیلکولیٹ, ویسٹ والے علیحدہ کیلکولیٹ کرتے ہیں, ویدک علیحدہ کیلکولیٹ کرتی ہے, اور جس کو ہم زوڈک کنسلٹنسی کہتے ہیں, جس میں ہم اسلامک نالجز کو اور سارے کنٹمپریری چیزوں کو ساتھ لے کے پڑھتے ہیں, وہ علیحدہ کیلکولیٹ کرتی ہے. کوئی اس کو اینجل نمبر کہتے ہیں, کوئی اور نمبر کہتے ہیں, لیکن بہرحال یہ کیلکولیٹ کیسے ہوتا ہے؟ اصل میں آپ کی زندگی میں آپ کا وقت میٹر کرتا ہے, ٹائم. اللہ کہتا ہے زمانے کو برا مت کہو, زمانہ تو میں ہوں. زمان بیسیکلی ٹائم, اینڈ ٹائم از دا گاڈ. ٹائم بند ہے اللہ کی کوڈنگ میں, اسی کا مطلب ہے وہی ہے, کل یومن ہوا فی شان, ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے. اللہ بھی اسٹیٹک اور اسٹیگننٹ نہیں ہے, کائنات کا نظام بھی اسٹیٹک اور اسٹیگننٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ جو آپ کی ڈائمینشنز ہیں اس میں سب سے اہم چیز ہے آپ کی ڈیٹ آف برتھ. ڈیٹ آف برتھ میں نے آپ کو کہا تھا 7 چیزیں 7 کریٹیوٹیز کی. ٹھیک ہے, اور 7 کریٹیوٹیز میں ایک اللہ کی وننس کو کریں تو 8 انسان کی. اب یہ 8 ڈیجٹ, یعنی انسان کی پوری زندگی کا کوڈ 8 ڈیجٹ میں ہوتا ہے, 8 ڈیجٹ میں ہوتا ہے. 2 اس کے جو ہے وہ دن, ڈیز,
وہ 01 ہو یا 12 ہو یا 11 ہو، کوئی بھی ہوں گے وہ 2 ڈیجٹ. ٹھیک ہے. 2 ڈیجٹ منتھ کے. ٹھیک ہے. 4 ڈیجٹ سال کے. ٹھیک ہے. ٹوٹل 8. ان سب کو جمع کریں. ان سب کو جمع کریں سنگل ڈیجٹ تک، کیونکہ آپ انسان ہیں، آپ نے سنگل ڈیجٹ تک اس کو جمع کرنا. اب آپ نے اس کو سنگل ڈیجٹ تک جمع کر لیا، آپ کے پاس 1 سے لے کے 9 تک کے نمبر آ گئے. جو آپ کا لائف پاتھ نمبر آیا اس کو 11 سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کونین، کیونکہ لا الہ الا ما خلقت الافلاق کی وجہ سے کائنات پوری کا کوڈ، پیٹنٹ شپ، رجسٹری اس کائنات کی، اس پوری سسٹم کی اللہ نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. آپ کا لائف پاتھ نمبر جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمبر سے مس کرے گا، تو اپنا جو لائف پاتھ نمبر ہے اس میں سے مائنس کر لیں. جو نمبر بچے گا، جو نمبر آپ کے پاس بچے گا، وہ آپ کی لائف کا سب سے پاورفل نمبر ہے. یعنی فرض کیا آپ کا نمبر آیا 2، 11 میں سے مائنس کریں 2، 9 بچے گا. 9 آپ کا اینجل نمبر ہے. وہ اتنا پاورفل ہے، اتنا پاورفل ہے کہ آپ کی سوچ ہے کیا کر سکتا ہے. یوز کیسے کرنا ہے؟ میں بتاتا ہوں بیٹا، 1 منٹ پہلے میں تھوڑی سی چیزیں نریٹ کر لوں، میں ضرور بتاتا ہوں. اس میں ایک اور ایمبیگوٹی ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ آپ کا اپنے لائف پاتھ نمبر جمع کیا، نمبر آیا 1، 11 سے مائنس کیا اب آئے گا 10. اب 10 کو ڈبل ڈیجٹ میں یوز کرنا ہے یا سنگل ڈیجٹ میں یوز کرنا ہے؟ 10 کو ہم نے 1 پڑھنا ہے یا ہم نے 10 کو جو ہے وہ 10 پڑھنا ہے. تو ایک چیز یاد رکھو، جب وہ انرجی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمبر سے مس کرے گی تو پھر وہ جو ہے وہ اگر ڈبل ڈیجٹ بھی ہوگی تو آپ اس کو سنگل ڈیجٹ نہیں کر سکتے. تو 10 آپ کا اینجل نمبر ہوگا، 1 نہیں ہوگا. یعنی اینجل نمبر جو ہے وہ 2 سے 10 تک ہوگا، اینجل نمبر 1 to 9 نہیں ہوگا. کیونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے دودھ کو جاگ لگتی ہے تو وہ دہی بن جاتا ہے، ایک نئی چیز بن جاتا ہے. اسی طرح اب آ گیا اینجل نمبر کو استعمال کیسے کرنا ہے اور وہ ہوتا کیا ہے. فرض کیا آپ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آیات پڑھتے ہیں تو کچھ تلاوت کرتے ہیں کس لیے کہ انرجی، کچھ پڑھ کے پھونکتے ہیں تو انرجی. اب اگر اللہ اور رسول کا نام آپ ہر جگہ لکھیں گے تو بعض اوقات اس کی توہین بھی ہو سکتی ہے، گر بھی سکتا ہے. ہر جگہ پہ تو آپ آیات نہیں لکھ سکتے. بالکل. اب آپ کی زندگی میں ایک مرجر ہے اللہ اور رسول کا، یعنی آپ کی ذات میں، آپ کے نمبر میں رسالت میں آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی انرجی موجود ہے. خواہ آپ اچھے انسان ہیں، برے انسان ہیں، میٹر ہی نہیں کرتا، اللہ نے رکھ کے بھیجی ہوئی ہے. اس انرجی کو جب آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی انرجی سے مس کر کے نکال لیں گے تو وہ پاورفل ہو جائے گی، ملٹی پلائڈ ہو جائے گی. آپ کا اینجل نمبر کسی کاغذ کے ساتھ، کوئی آپ نے گاڑی لی، کوئی گھر لیا، کوئی ڈیڈ کی، کوئی بزنس کیا، کچھ کیا، اس کے کسی پیج کے پچھلے حصے پہ چھوٹا سا کر کے اپنا اینجل نمبر لکھ لیں اور سرکل کر دیں. کرنا گرین سے ہے، صرف ایک شرط ہے اس کی، گرین. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعداد کے حساب سے گرین نمبر بنتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کیوں بنتا ہے کہ اللہ اور رسول کا جب مرجر بنتا ہے نا تو نمبر 5 کی انرجی گرین ہے. جب آپ نے اس کو اس فارمولا کے تحت دیکھنا ہے تو لکھنا گرین سے. کر کے دیکھیے گا بیٹا، دس از ناٹ دا تھیوری، دس از دا پریکٹیکل. کر کے دیکھیے گا. یہ وہ ہے جو میں خود کرتا ہوں. میں اپنے سارے کسی ڈیڈ کے ساتھ، کسی پیپر کے ساتھ، کسی کتاب کے ساتھ، کچھ جس میں آپ چاہتے ہیں کہ جس سے آپ کو چیزیں سمجھ آئیں یا کچھ آئیں، اپنا اینجل نمبر تھوڑا سا لکھ کے سرکل کر دیں. سرکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی انرجی اسی کے اندر رہے گی، اس کو برکت ملنی شروع ہو جائے گی. اب سب سے بڑی چیز انسان کو انگزائٹیز بھی ہوتی ہیں، پریشانی بھی ہوتی ہے، بیماری بھی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ فیلنگ بھی ہوتی ہے، ڈاؤن بھی ہوتا ہے، نظر بھی لگتی ہے. اپنے ہاتھ میں پین پکڑیں اور اپنے ریسٹ کے اوپر، ہتھیلی کے نیچے یہاں پر گرین پین سے اپنا اینجل نمبر لکھ کے سرکل کر دیں. آپ کی انگزائٹی ختم ہو جائے گی 2-3 گھنٹے میں. یو ول فیل اٹ. آپ کا ڈپریشن کم ہونا شروع ہو جائے گا. یو ول فیل اٹ. آپ کے فائنینشیل معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. یو ول فیل اٹ. کر کے دیکھیے گا، یہ بہت زبردست ہے. اچھا، اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی اس کو سرکل کیوں کرنا ہے اور کیوں نہیں کرنا، کس وجہ سے کرنا ہے اور کس وجہ سے نہیں کرنا. تو اس میں بیٹا
جہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ انرجی آپ کی اس چیز تک محدود ہو جائے اس کو سرکل کر لینا, اور جہاں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی انرجی جو ہے وہ کہیں جگہ پھیل جائے, یعنی آپ نے ایک جگہ پہ پیسے رکھے ہوئے, کسی ڈرار میں, کسی لاکر میں, کسی میں آپ نے پیسے رکھے ہوئے, یا دکانوں پہ اکثر وہ گلا پڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اپنا اینجل نمبر ڈائمینشنل کٹ میں سفید کاغذ لے لیں, 1x1 انچ کا, 1x1 انچ کا بہت ہے, یعنی پوری ڈائمینشن میں صحیح کٹا ہو 1 انچ, اس کے اوپر اپنا اینجل نمبر لکھ کے گرین سے اس گلے میں رکھ دیں, پیسوں میں برکت آنی شروع ہو جائے گی. لکھ صرف پیپر پہ سکتے ہیں, وائٹ پیپر پہ لکھنا ہے بیٹا, جس پہ مرضی لکھ لیں, لیکن اگر پیپر پہ لکھ لیں تو آسانی ہوگی. ہمارے ہاں یہ لا کا کانسیپٹ ہے جی کہ وہ چاندی پہ سونے پہ, تو بیٹا مجھے ساری زندگی ہو گئی ہے کام کرتے ہوئے, سونے چاندی لکڑی لو فرق کوئی نہیں ہوتا, کاغذ پہ لکھ لو تب بھی وہی کرتی ہے. اور ذرا سی چونکہ مہنگی بیچنی ہوتی ہے تو وہ پھر سونے چاندی پہ بنا لیتے ہیں, ورنہ میری فیلڈ کے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ اس قسم کی باتیں کیوں کرتے ہیں. تو بیٹا میں نے جا کے اللہ کو جواب دینا, آئی ہیو ٹو آنسر دا گاڈ. جو چیز مجھے پتہ ہے غریب آدمی ہے ان کو لینے پیسے ہی نہیں ہے کہ وہ چاندی دی لا بنا کے رکھ چھڑے, تو میں ضرور اس کے اوپر میں اس کو کہوں کہ کاغذ پہ لکھ کے رکھ لے. بالکل ٹھیک ہو گیا, کر لے, کاغذ نے بھی وہی کرنا ہے. ڈائمینشنز میٹر کرتی ہیں, نمبرز کٹ میٹر کرتے ہیں. مطلب اگر آپ نے ایکوریٹلی کاٹا ہے تو وہی صحیح امپیکٹ کرے گا جو آپ نے اور کسی چیز پہ. بیٹا اس کو ڈائمنڈ میں بنا لیں, لیکن پھر کلر گرین ہے تو پھر آپ کو ایمرلڈ لگانے پڑیں گے, پھر فلاں کرنا پڑے گا جی یہ ایمرلڈ نال بنایا, ذرا خوبصورت لگنے کے لیے ٹھیک ہے. گرین پین پکڑیں, کاغذ کے اوپر لکھ لیں, وہ وہی کام کرے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے بیٹا. اسی طرح اور چیزیں, اسی طرح جو ہے وہ جب آپ پڑھائی کرتے ہیں, اپلیکیشن کرتے ہیں, تسبیح بھی میٹر کرتی ہے. کون سی کیا, یہ پتھر کیوں پہنتے ہیں, اس کے اندر کیا چیز ہے, ان کے اوپر یہ کیا مطلب, یہ پتھروں نے کوئی پیسے لے کے آنے ہوتے ہیں کہ جی فلاں پتھر پہن لیں تو پیسے آ جائیں گے. وہ پتھر نے کوئی بوریاں پیسوں کی لے کے آنے, جی بھائی جان میں آپ کے ہاتھ کا ڈائمنڈ ہوں, آپ نے مجھے پہنا تھا, یہ پیسے پکڑیں اب جا کے عیاشی کریں. نو. اسی طرح نمبرز نے کیا اثر کرنا ہے, اسی طرح پتھروں نے, میٹل نے, چیزوں نے اثر کیا کرنا ہے, آپ کے ویژن کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. آپ کے فیصلے اچھے ہو جائیں گے, آپ پرامپٹ ڈیسیژننگ میں آ جائیں گے, آپ آپشنس کو گریب کریں گے, آپ آگے بڑھتے جائیں گے, اچھا کام کر لیں گے, اچھے پیسے کما لیں گے. جیسے کہ میری ڈیٹ آف برتھ اگر 7 ہے تو مجھے اگر لگتا ہے کہ میرا لکی نمبر 7 ہے, اور ایک آپ کا ہوتا ہے زوڈیک جو سائن ہوتا ہے اس کا بھی ایک نمبر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں زوڈیک سائن کا یہ لکی نمبر ہے. اب 3 نمبر آگے, ایک آپ کے ڈیٹ آف برتھ کا نمبر, ایک اینجل نمبر اور ایک زوڈیک سائن. میں نے آپ کو کہا کہ سب سے زیادہ پاورفل اینجل نمبر ہے. باقی اب آپ دیکھیں, فرض کریں آپ اس کو ویدک میں دیکھتے ہیں تو مون سائن سے دیکھیں گے, آپ اس کو ویسٹرن میں دیکھتے ہیں تو سن سائن سے دیکھیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ سارے آپ کے پاس نمبرز کا ایک سیٹ آ جائے گا. اسی طرح اگر آپ اس کو نیومرولوجی میں دیکھتے ہیں تو لوشو گریڈ میں دیکھیں گے, آپ کے پاس وہاں بھی نمبر آ جائیں گے. وہاں پہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے دائچے میں یہ نمبر اتنی دفعہ موجود ہے اور یہ نمبر اتنا دفعہ موجود ہے, اور کوئی نمبر ہوگا بھی نہیں, مسنگ نمبرز بھی ہوں گے. اتنی بڑی ایک چیس بورڈ ہے, اس کو سمجھتے چلے جائیں گے نا تو بیٹا یہ اینڈ لیس ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب اس کے لیے پھر ہم زوڈک چارٹ بناتے ہیں, اس کو ہم ویسٹرن میں دیکھتے ہیں. جس طرح ڈاکٹرز ملٹیپل ٹیسٹ کر کے بیماری کو نیرو کر لیتے ہیں کہ دس از دی پرابلم, اسی طرح ہم لوگ بھی مختلف علوم میں ذائچے کو بنا کے زوڈک کنسلٹنسی کی بات کروں, یعنی پرانے ٹریڈیشنل نالجز اور تھے, دنیا آپس میں ملتی جا رہی ہے. جب دنیا آپس میں ملتی جاتی ہے تو پھر نئے علم, نئی چیزیں, نئے تحولات ہوتے رہتے. آسٹرالوجی علیحدہ علم تھا, پامسٹری علیحدہ علم تھا, پھر آسٹرو پامسٹری بنی, پھر اس میں کلرز آئے, پھر نمبرز آئے, علم الالوان. اب قرآن پاک میں جس علم کا ذکر ہے سب سے پہلا علم الآدم اسماء کلھا, کہ ہم نے آدم کو علم اسماء عطا کیا. علم اسماء کیا ہے؟ بیسیکلی الفانومیرکس, آپ کے نام کے اعداد, یا وہ نام جو کائنات کے مالک نے عرش کی ساکھ پہ لکھے ہوئے تھے, جن کے ناموں کو پڑھنے کے بعد آدم علیہ السلام کو معافی ملی, وہ بھی ہو سکتے ہیں. اس کی ڈائمینشنز ہیں. میں ایک ڈائمینشن پہ کھڑے ہو کے باقی ڈائمینشنز کا انکار نہیں کر سکتا کہ جی مجھے یہ پتہ ہے تو یہی ہے. مجھے مطلب بالکل ٹھیک کہا تھا پلیٹو نے, ایز مچ ایز آئی نو دیٹ آئی نو نتھنگ. جب آپ کا نوئنگ کا دائرہ بڑھتا ہے تو آپ کا ناٹ نوئنگ بھی تو بڑھ رہا ہوتا ہے.
یعنی جب آپ کسی ایک چیز کو جان لیتے ہیں تو 10 چیزیں اور نظر آتی ہیں کہ یہ بھی نہیں آتی، یہ بھی نہیں آتی، یہ بھی نہیں آتی، یہ بھی نہیں آتی. اسی طرح ڈائمینشنس ہیں. ٹھیک ہے، لائف پاتھ نمبر ہے، لکی نمبرز ہیں، اینجل نمبر ہے، آپ کا ریپیٹڈ نمبر ہے، آپ کے مسنگ نمبرز ہیں، ہر چیز نمبر ہے. اب آپ ایک ایک چیز کو جاننے کی کوشش کرو گے نا بیٹا، تھک جاؤ گے. پھر اس کے لیے ہم زوڈک چارٹ بناتے ہیں. زوڈک چارٹ بناتے ہیں تو پھر اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے اوپر نام کا اثر زیادہ ہے، اس بندے کے اوپر جو ہے اس کا مدر نیم اثر انداز ہوتا ہے، اس بندے کے اوپر اس کی پلیس آف برتھ، اس بندے کے اوپر جو ہے وہ اس کا ٹائم آف برتھ، کون سی چیز زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، اس کی پرسنٹیجز نکالنے کے بعد اس کی ریمیڈیز کر دیتے ہیں. یعنی میجر چیز کو ہم سیٹ کر لیتے ہیں، باقی آٹومیٹک سیٹ ہو جاتی ہے. یعنی جو کہتے ہیں کہ کچھ نمبرز یونیورس کے پاورفل نمبرز ہیں، وہ اینجل نمبر ہی ہے. ہر نمبر یونیورس کا پاورفل نمبر ہے کیونکہ اللہ نے بنایا ہے. ہر نمبر 1 سے لے کے 9 تک ہر نمبر پاورفل ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں جیسے میں نے کہا کہ اللہ کا عدد 12، 3 بہت پاورفل ہوگا. 11 سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 بہت پاورفل ہے. 1 وننس آف گاڈ سے وہ بہت پاورفل ہے. اللہ اور رسول کا مرجر 5 وہ بہت پاورفل ہے. زندگی کی ہیپننگس کا نمبر 6، کریٹیوٹی کا نمبر 7، آپ کے لائف سائیکل کا نمبر 8، کمپلیشن کا سکسیس کا نمبر 9. کس کو کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ لیس پاورفل ہے؟ یعنی جو باتیں ہوتی ہے کہ یہ ڈینجر نمبر ہے، ڈینجر نمبر کچھ نہیں ہوتا بیٹا. آپ کی ڈائمینشن میں، یعنی فرض کیا کہ ایک یہ مائک ہے، یہ اس کو 110 کا اڈاپٹر لگتا ہے، ٹھیک ہے، آپ 220 میں لگائیں گے تو وہ آپ کے اس کے لیے ڈینجرس ہوگا، اس کو اڑا دے گا obviously. سسٹم تو ٹھیک تھا، لائٹ تو آ رہی تھی، اس کی کیپیسٹی اس کو بیئر کرنے کی نہیں تھی، یہ پھٹ جائے گا. اسی طرح انسان کے کچھ نمبرز اس کی انرجی کے مطابق کیلکولیٹ کرنے پڑتے ہیں کہ وہ اس کی انرجی کو ابزارب کر لے گا یا نہیں کرے گا. اس لیے ہم زوڈک چارٹس میں ہر چیز کو علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ انرجی کیا کہہ رہی ہے، یہ انرجی کیا کہہ رہی ہے، اس کے مطابق ریمیڈی. یعنی پتھر اور منرلز بیسیکلی ہوتے کیا ہیں. اس لیے یہ جو نمبرز ہیں، نیگیٹو نمبر، پازیٹیو نمبر، یس یہ ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن اس کو کیلکولیٹ کیسے کرنا ہے؟ اٹ ویریز پرسن ٹو پرسن. اٹ ویریز پرسن. آپ کے تھم امپریشنز پوری دنیا میں یونیک ہیں، فنگر پرنٹس، تھم امپریشنز یونیک ہیں، تو آپ کی فیٹ کیسے یونیک نہیں ہوگی؟ آپ کی ڈیسٹنی کیسے یونیک نہیں ہوگی؟ ابھی آپ نے بتایا کہ 708 جو لکی نمبر ہوتا ہے فار منی، اس طرح سے جو باقی چیزیں ہوتی ہیں، فار ایگزامپل آپ کی لو لائف اور آپ کی باقی چیزیں، ان کے لیے بھی کچھ نمبرز ہوتے ہیں جو بہت لکی ہوتے ہیں. کوڈنگز ہیں نا دنیا میں. اب یہ 708 کیوں؟ جب بھی آپ نے کسی کو پیسے دینے ہیں، یہ کر کے دیکھنا پریکٹیکلی، جب بھی آپ نے کسی کو پیسے دینے ہیں، ڈیجیٹلی دینے ہیں، ہاتھ سے دینے ہیں، کہیں پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں، آنکھیں بند کرو 1 سیکنڈ کے لیے، تصور کرو کہ اوپر اللہ لکھا ہوا ہے، نیچے 708 لکھا ہوا ہے کسی بھی کلر میں. ایسے کر کے کہو پیسے دے دو، آپ کو خود سے پتہ لگ جائے گا کہ پیسے آپ کے جو ہیں وہ واپس آ جائیں گے تھوڑے عرصے کے بعد، کہیں نہ کہیں اور سے واپس آ جائیں گے، پیسہ سرکل ہونا شروع ہو جائے گا. کر کے دیکھنا. پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ کلر چینج ہونا شروع ہوگا، کبھی بلیک میں، کبھی وائٹ میں، کبھی کسی طرح، یعنی آپ تصور کرتے جا رہے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ اللہ گولڈن ہو جائے گا، 708 ریڈ میں آ جائے گا یا گرین میں آ جائے گا، ریڈ یا گرین دونوں میں سے کوئی ایک. جس دن آپ کو یہ فیل ہو کہ اللہ گولڈن، 708 گرین یا گولڈن، اس دن سے آپ کی چیزیں ریپڈ ہونا شروع ہو جائیں گی، رکے ہوئے کام جلدی ہونا شروع ہو جائیں گے. 708. اسی طرح جو ہے وہ 896 اس کا اپنا سگنیفیکینس ہے، 798 کا اپنی سگنیفیکینس ہے، مختلف کوڈز ہیں. 33 کا کوڈ ہے جیسے میں نے کہا تھا، تو 33 جو ہے وہ بھی پیسے کا نمبر مانا جاتا ہے. آپ کو اپنا اینجل نمبر نہیں پتا، یعنی کچھ لوگ ہیں جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں پتا. اب ڈیٹ آف برتھ نہیں پتا تو اینجل نمبر کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اب ڈیٹ آف برتھ نہ ہونے کی وجہ سے پھر کیا کریں؟ پھر اینجل نمبر کا کیا یوز کریں؟ پھر اس کا کوڈ ہے 33 لکھ کے، وہ بھلے اپنی یہاں پر، یہ آپ کی انڈیکس فنگر یعنی رائٹ ہینڈ کی یہاں پر یا لیفٹ ہینڈ کے یہاں پر، ویسے زیادہ تر لیفٹ ہینڈ پہ لکھتے ہیں، رائٹ ہینڈ پہ نہیں لکھتے. لیفٹ ہینڈ یہاں پر 33 لکھ لیں،
اینجل نمبر کا کام کرے گا. یہاں نہیں لکھنا, پھر یہاں لکھنا ہے. اوکے. ان جنرل ٹرمز. اچھا, یہ جو سارے سیلیبریٹیز ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی اسپیسیفک نمبر یوز کرتے ہیں, انہوں اینجل نے نمبر یوز اکثر کرتے آپ ہیں. نے دیکھا ہوگا شاہ رخ نے یا کسی نے یہاں پہ کچھ لکھ کے اس کے اوپر رومال سا باندھا ہوتا ہے یا اوپر بریسلٹ پہنا ہوتا ہے. اسی طرح بریسلٹ میٹر کرتے ہیں, کرسٹل کلر چیزیں. سلمان خان بھی ایک چین پہنتا ہے. ڈیفینیٹلی نمبرز. اوکے. یہ بیٹا اسی طرح ہی ہے, قدرت کی گیمز ہیں. یعنی کچھ ایسے بریسلٹ ہوتے ہیں جن کے اوپر کچھ اور ہوتا ہے, اندر ان کے ساتھ کچھ اور لکھا ہوتا ہے, وہ ایسے یہاں لگا رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اسی طرح یہ چیزیں, یہ دنیا کی چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں. آپ یوٹیلائز کر لیں تب بھی ٹھیک ہے, نہ کریں, کیونکہ یہ کوئی شریعت تو ہے نہیں, یہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جس کو آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے. نہ کریں, اٹس آل اپ ٹو یو. بالکل, آپ کا اپنا اگر بلیف ہے تو آپ اس کو یوز کر لیں تب بھی ٹھیک ہے, نہ کر لیں. نہ اس کی ممانعت ہے, نہ اس کا کوئی حکم ہے, کیونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس ہر علم سے اوپر ہے. وہ ماورا ذات ہے, وہ ان سے بہت اوپر ہے. ان کو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی, لیکن اس کی سگنیفیکنس کو سمجھیے. خیبر والے دن جب یہودیوں کے نجومیوں نے کہا کہ آج کا دن جنگ کا دن نہیں ہے مسلمانوں کو, انہوں نے کہا کہ جی آج ہار جائیں گے, آج آخری دن ہے, مر جائیں گے. تو مولا علی کہتے ہیں کہ ایسی کی تیسی علم نجوم کی, میں جو مرضی کرنا چاہوں گا میں کر لوں گا. مالک نے پتھر پہ علم گاڑا, ستاروں نے راستے بدل لیے, مولا علی کا علم پتھر پہ گڑتا چلا گیا اور ستاروں کے راستے بدل گئے. وہی نجومی بھاگتا ہوا نیچے آیا, یہ کیا کیا ہے, یہ کیا کیا ہے, یہ ستارے کیسے بدل گئے, یہ تو اپنی ایک چال پہ چلتے ہیں, مہینوں میں بدلتے ہیں, یہ آج کیا ہوا. اگر اس کی سگنیفیکنس نہ ہوتی تو مولا علی ان کو یہیں رہنے دیتے, معجزاتی طور پہ ان کی ڈائمینشنز بدل کے اس کو نہ دکھاتے. بالکل, اس کو سمجھیے, نہ دکھاتے. اگر دکھایا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ہے. ماننا اس لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ جو علم اللہ نے آپ کو دے دیا یہ اس سے بہت اوپر کا علم. اب کسی کو اگر سمجھ نہیں آتا تو اس میں اس کا قصور ہے نا بیٹا. چمگادڑ کو سورج نظر نہیں آتا تو سورج کے ہونے کے اوپر تو سوال نہیں ہو سکتا, اس کو نظر نہیں آتا. اب جب لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ ہو ایتے ہے گا ہی نہیں, تے انج نہیں ہے گا. ایک اور میرا آپ سے سوال ہے کہ 369 ٹیسلا کوڈ, یہ اس کے بارے میں بہت ساری کانسپریسی تھیوریز بھی ہیں. کچھ کہا جاتا ہے کہ کائنات کا پورا راز 369 میں ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں 369 ٹیسلا کو کچھ معلوم ہو گیا تھا, اسی لیے ان کی جو ہے مسٹیریس ڈیتھ ہو گئی. کیا ہے 369؟ ساری زندگی 369 کے اوپر, نکولا ٹیسلا ساری زندگی اسی کی ریسرچ میں گزری. اسٹیفن ہاکنگس بھی اسی کے اوپر کام کرتا رہا. 369 کو آئیڈینٹیکل دیکھ لیں. 3 ہیپننگس کا نمبر, 6 فائنینس اور رومانس اور ریلیشن شپ کا دنیا کا نمبر, 9 کمپلیشن کا نمبر. پوری کائنات اسی کے اندر تو ہے. اب 369 کو جمع کریں, 3 + 6 + 9 18, 8 + 1 9 کمپلیشن. آپ اس کو جدھر سے مرضی پڑھ لیں, یہ کمپلیشن ہے کائنات کی. اس کے اندر بہت بڑے بڑے راز ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ اس کے اوپر کوئی بات کر سکتے ہیں تو بیٹا زیرو بھی نہیں کر سکتے. یعنی اتنے بڑے آدمی کی کہ جس کے نام کے اوپر دنیا کی سب سے زیادہ پیٹنٹس ہیں, جس نے دنیا کی موجود دنیا کی سب سے زیادہ انوینشنز کی ہوں, اس بندے کی ساری زندگی اس کو پڑھتے ہوئے گزر گئی ہو تو اس کے اندر کوئی راز تو ہوگا نا. ٹیسلا کوڈ میں 369 یہ کائنات کی ہیپننگز ہے, کیونکہ یہ شروع اللہ سے ہوتا ہے 12, 2 + 1 اور ختم 9 پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کمپلیشن. اور 9 پاک بی بی سیدۃ العالمین سلام اللہ علیہا کے نمبر ہے. اب اس کی ڈائمینشن, اس کی سیگریگیشن دیکھیں تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے 92 میں بہت راز ہیں. 9 بی بی کا, 110 مولا کائنات کا, مل کے 92 پورا کرتے ہیں. گیم ہے یہ, کائنات پوری اس کے اندر بند ہے. اور 9 اور 110 کو جمع کریں, 9 بی بی کا, 110 مولا علی کا, 19 بنتا ہے. 19 بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حرفی طاقت 19 ہے. نقطہ بائے بسم اللہ مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ میں بے کا نقطہ ہوں. بی بی پاک مولا کائنات کے عدد جو ہے نا وہ
بنتے ہیں 119, 9 اور 2 11. یہ کائنات کی کمپلیشن کا راز ہے. اس میں کوڈنگز کو پڑھتے چلے جائیں, آپ کو پوری کائنات کی سمجھ آتی جائے گی کہ یہ کیسے بنی, کیسے چل رہی ہے, کیا ڈائمنشن ہے, کون سا. تبھی تو مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ مجھے زمین کے راستوں کا جتنا علم ہے اس سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. کسی نے پوچھا ہی نہیں. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ مالک آپ کی زندگی میں بھی کوئی ریگریٹ, کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے؟ فرمایا ہاں, اس بات کا ریگریٹ ہے کہ جتنا اللہ نے مجھے علم دیا تھا اس کے بارے میں کسی نے پوچھا ہی نہیں, کوئی وہ سوال ہی نہیں کر سکا. سوال زندگی ہے بیٹا, پوچھنا شروع کرو, جاننے کی کوشش شروع کرو. ضروری نہیں ہے مل بھی جائے, آپ کے نصیب میں ہوتا ہے, کوشش تو شروع کرو. کھڑا ہوا پانی بھی اسٹیگننٹ ہو جاتا ہے, کھڑا ہوا پانی بھی جو ہے اس میں کائی جم جاتی ہے, زہریلا ہو جاتا ہے. کھڑا ہوا پانی بھی جو ہے وہ اس میں جوہر بن جاتے ہیں. بہتے رہو, کرتے رہو, کام کرتے رہو. علامہ صاحب پھر وہی پلٹ کر جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. آپ کائنات کو پڑھتے رہیں, کائنات آپ سے بات کرنی شروع کر دے گی. یہ کوڈز خود آپ سے بات کرنی شروع کر دیں گے, کسی استاد کی ضرورت نہیں پڑے گی. جڑیں تو صحیح, اللہ کے ساتھ جڑ جائیں, اللہ آپ کے اندر وہ انرجی جگانی شروع کر دے گا, آپ کو راستے سمجھ آنے شروع ہو جائے گی. یہ جو 369 کا کوڈ ہے, یہ کائنات کی مطلب پوری کائنات کی ہیپننگز ہیں. اس کی بہت ساری سینکڑوں ڈائمینشنز بتا سکتا ہوں, سینکڑوں ہیں, لیکن گھوم پھر کے بات یہی ہے کہ یہ اللہ اور انسان کے درمیان کا راز ہے. 639 یہ کریشن اور کریٹر کے درمیان کا راز ہے. یہ خالق اور مخلوق کے درمیان کی کوڈنگ ہے. جس دن یہ سمجھ آ گئی اس دن سارے راستے کھلنے شروع ہو جائیں گے. یہ اس راز کی ایک کڑی ہے. آصف برخیہ کے بارے میں قرآن پاک میں ایک جملہ آتا ہے, قلیل من علم کتاب, کہ وہ شخص جس کے پاس علم کتاب میں سے تھوڑا سا تھا. قلیل من علم کتاب کا معجزہ یہ ہے کہ ملکہ سبا کا تخت 1000 میلوں سے فوراً آ گیا تھا. اپارٹس دنیا کی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے, ہمیں تو نام بھی نہیں بتایا, ہمیں تو نام بھی نہیں پتہ. سائیکومیٹری دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے, ہمیں تو اس کا نام بھی نہیں پتہ. سائیکومیٹری کیا ہے کہ آپ کی کوئی بلونگنگ اس کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے, آپ کی پوری لائف بتانا شروع کر دیتا ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. یہ ہمارے گاؤں میں تو ہوتا رہا ہے, صدیوں سے ہوتا رہا. میں دیکھتا رہا ہوں کہ کوئی پہنا ہوا کپڑا لیا, اس کو دیکھ لیا کہ اچھا تو تسی یہ کیتا سی, تسی یہ کیتا سی. واٹ اٹ, آپ کی باڈی کا کوئی سیل اس کے اندر رہ جاتا ہے. بالکل جیسا کہ آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو 7 اسپرٹس ہیں یہ 7 آسمانوں تک جاتی ہیں, الگ الگ آسمانوں میں اپنے اپنے کام ہیں. سیٹلائٹس ہے نا, سیٹلائٹ 7 سیٹلائٹس وہ یہاں سے ہوتے. پھر ایک اور چیز اسی کا ذکر مولا کائنات امام علی علیہ السلام کے خطبے میں موجود ہے کہ تم آسمان سے آنے والی تصویروں کو دیکھو گے اپنے سینوں میں اور اپنے گھروں میں. 2 ڈائمینشنز کا ذکر ہے. اسی طرح کی ایک آیت ہے, اس کا بھی ذکر کر لوں, پھر آپ کو اس کی کنکلوژن بتاتی ہوں. اللہ کہتا ہے ہم عن قریب تمہیں دکھائیں گے اپنی خاص نشانیاں کھلے آسمان پہ اور خود تمہارے سینوں میں, یہاں تک کہ تم کہہ اٹھو گے یہی حق ہے. ٹھیک ہے, اب اس کی 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. اب جو مولا علی کا خطبہ ہے نا, اس میں ایک اور اگلا جملہ جو کائنات کا سب سے بڑا راز ہے, جس کو دنیا جو ہے وہ پڑھتی نہیں ہے. تم آسمان سے آنے والی تصویروں کو اپنے سینوں میں اور اپنے گھروں میں دیکھو گے, اور اس کو دیکھنے کے لیے تم ایک چیز استعمال کرو گے, یقال لہو اینتنا, تم اس کو انٹینا کہو گے. یہ قرآن پاک میں ہے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے نہج البلاغہ میں یہ لفظ موجود ہے. یقال لہو اینتنا, انٹینا, سیٹلائٹس. انٹینا چھوٹا ہو بڑا ہو, پہلے ہمارے جو پرانے فون ہوتے تھے, جب میں کبھی جوان تھا, اب تو بوڑھا ہو گیا, وہ سیمسنگ کے فون جس کے اندر وہ ایسے انٹینا نکال کے لمبا سارا وہ ایسے کر کے بات کرنی پڑتی تھی. اب وہ انٹینے چھوٹے ہو رہے ہیں, فون چھوٹے ہو گئے ہیں. اب اینٹنا ہے ان کے اندر, وہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ آئی سیز ہیں وہ کام اینٹینا کے کرتے ہیں, چھوٹے ہو گئے. یہاں کہیں بڑی سیٹلائٹس لگا دی گئی ہیں, اس سے پھر انفارمیشن کو چینلائز کر لیا گیا. اینٹناز تو ہیں, آج بھی ہیں, ڈش اینٹناز بھی ہیں,
دنیا میں موجود ہیں. آپ کے ٹاورز کے اوپر آج بھی لگے ہوتے ہیں ڈرمز اور یہ وہ ساؤنڈ ڈرم, وائس ڈرم. دیز آر بیسیکلی اینٹنا. 1400 سال پہلے مدینہ کے ممبر کے اوپر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث نے یہ فرمایا یقال لہ اینٹنا. اب اس کو سنکرونائز کر کے دیکھو. یہ فزیکل مٹیریل ورلڈ کی بات کر رہا ہوں, نان مٹیریل ورلڈ, اسپرچول ورلڈ کو سمجھیں وہاں پہ کیا چیزیں چل رہی ہوں گی. یہ جو ہمیں کانسیپٹ ہے نا جنت یہ جنت فلاں, وہ ہے ہی نہیں. دیٹ از سم تھنگ ایلس. وہ ڈائمینشن ہی ڈفرینٹ ہے. اسپرچول ہیپننگس دنیا کی کسی اور طریقے سے کام کرتی ہیں, اس طریقے سے کرتی ہی نہیں, اس طریقے سے نہیں کرتی. کنیکٹیوٹی, اسپرچولیزم, کنیکٹڈ ٹو دا گاڈ. میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی جو بات کی, اس کو سمجھو, اس کو سوچو کیا ہو سکتا ہے. یعنی آپ کا کمپیوٹر خراب ہوتا ہے تو آپ ونڈوز دوبارہ کر لیتے ہیں. ونڈوز دوبارہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کے اندر جو انفارمیشن ہے, جو سسٹم کے ورکنگ آپریشن کی سسٹم ہے, اس کو ریسیٹ کر لیا, ری انسٹال کر لیا, اب وہ دوبارہ سے چل جائے گا. تو انسان کی روح دنیا سے چلی گئی, وہ فوت ہو گیا. قبر میں جا کے اللہ نے اس کے سسٹم کو ری انسٹال کیا. اب وہ قبر میں سن بھی رہا ہے, السلام علیکم یا اہل القبور کی آواز بھی سن رہا ہے, فرشتوں کو حساب بھی دے رہا ہے, وہ چیزیں بھی کر رہا ہے. آپ اس کو سمجھیے یہ ورلڈ کیسے کام کرتا ہے. اسی اصول کے تحت جو یہاں ہے وہ سسٹم ری انسٹال ہو گیا. یعنی ایک ونڈو یا ایک اس کی ایکسپائر ہو گئی, اس کا جو تھا اپ ڈیٹ وہ قبر میں جاتا ہی انسٹال ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں نا کہ مردہ آنے والوں کے قدموں کی چاپ سنتا ہے. بالکل. تو اگر عام آدمی قبر میں چاپ سنتا ہے, اولیاء اللہ کیا کرتے ہوں گے؟ اور جن کا نام لینے کی وجہ سے اولیاء اللہ موجود ہیں, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام, ان کا تصرف کیا ہوگا؟ میں تو سائنس کا آدمی ہوں بیٹا, نہ میں کسی اسپرچول سسٹم کا نمائندہ ہوں, نہ میں کرتا ہوں, لیکن اس کو سمجھیے گا کہ واٹ اٹ از. اگر ایک عام آدمی کو اس کی قبر میں اتنا تصرف دیا جاتا ہے تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کی کیپیسٹی, ان کی انرجی کیا ہوگی؟ کبھی سوچ سکتے ہیں آپ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ تو وہ بیٹا یہ فرق ہے. ہم تو کہتے ہیں جی بچہ معصوم ہے, جی تو بچہ معصوم ہو سکتا ہے, تو جو معصومین اللہ نے اتارے ہیں, جن کے بارے میں خود اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ آپ کو پاک و پاکیزہ رکھے جیسے رکھنے کا حق ہے. تو ان کی پاور, ان کا تصور, ان کا تصرف ہوگا کیا؟ ہماری کیلکولیشن میں نہیں آ سکتا, ہم تصور نہیں کر سکتے. یعنی آپ عیسیٰ علیہ السلام کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو آپ سمجھیں کہ ٹو آئی سی ٹو دی پروفٹ ہوڈ, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, خاتم النبیین, آخری نبی, بے شک, ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام سیکنڈ ان کمانڈ ہے, سیکنڈ ان کمانڈ. نبوت میں اولو العزم نبیوں میں سب سے اوپر. وٹ ڈو یو تھنک ان کا تصرف کیا ہوگا؟ اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کا یہ تصرف ہے تو پھر آرمگیڈون میں جب عیسیٰ علیہ السلام اس جنگ میں اتریں گے, ان کا تصرف کیا ہوگا؟ پھر جب امام مہدی علیہ السلام, یعنی رسالت مآب کا نمائندہ امام مہدی علیہ السلام, سیکنڈ ان کمانڈ عیسیٰ علیہ السلام, جب یہ نبوت اور امامت مل کے جنگ لڑے گی, ان کی طاقت کیا ہوگی؟ کین یو امیجن؟ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. میں اسی لیے آپ کو کہتا ہوں کہ جب میں اینڈ ٹائمز کی بات کرتا ہوں تو مجھے یہ پتا ہے کہ دروازے کے پہلے کیا ہے, دروازہ کھلنے کے بعد کیا ہیپننگز ہوں گی مجھے نہیں پتا, میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا. وہ مالک جانے, ان کا کام جانے, مولا آخر الزمان جانے, عیسیٰ علیہ السلام جانے, مجھے نہیں پتا. میں ان کے آنے سے پہلے کی باتیں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. ان کے آنے کے بعد کیا ہوگا میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا. وہ جانے, ان کا کام جانے, مجھے کیا پتا. میں اس میں کیوں اپنی ان پٹ دوں؟ اس لیے بیٹا اس کو سمجھو, یہ جو اسپرچول نالج ہے, دس از ناٹ دی آرڈنری تھنگ. Spirituality that is related to the spirits, that is not related to the soul,
that is not related to the body. This is the spirit. Spirit آپ کی زندگی کے ڈرائیورز. بالکل ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے میرے استاد, اللہ پل پل ان کے درجات بلند کرے, ڈاکٹر ظہیر احمد صدیقی. میں گورنمنٹ کالج میں پڑھا ہوں, میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ظہیر احمد صدیقی صاحب میرے استاد تھے. ان کی کوئی 50-60 کتابیں ہیں. ان کی ایک کتاب ہے تصوف, ہر انسان کی ضرورت. انتہائی شاندار کتاب ہے بیٹا, اوف, اس کو پڑھیں. تصوف ہر انسان کی ضرورت, ڈاکٹر ظہیر احمد صدیقی. یہ پروفیسر ایمریٹس تھے گورنمنٹ کالج لاہور کے, اور ہی از دا مین جو ملٹی ملینئر ہوتے ہوئے بھی, ان کا بیٹا میرے خیال شاید ورلڈ بینک میں تھا, ان کی بیٹی پروفیسر ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے بچے اب اتنے قابل ہو گئے ہیں کہ ان کو میری ضرورت نہیں, میری جتنی جائیداد ہے وہ ساری چیریٹی میں دے دی جائے. You must be a great man. وہ اتنا بڑا گھر تھا ان کا, یہ لاہور میں نہر کے پاس, میرے خیال شاید 4 کنال کا گھر تھا. وہ ان کی چیزیں سب کچھ, ان کی کتابیں گورنمنٹ کالج کو دے دی گئیں. ایک ایک چیز وہ دنیا میں دے کے گئے تھے. ہی واز دا مین, ڈاکٹر ظہیر احمد صدیقی. میری خوش قسمتی ہے, میرے استاد رہے ہیں, میں نے ان سے پڑھا ہے. بلکہ یہ جو میرا ایم فل کا تھیسس تھا علامہ اقبال پہ میں نے کام کیا تھا, اس کے گائیڈ انچارج بھی ڈاکٹر ظہیر احمد صدیقی صاحب تھے. ہی واز دا مین. بہت شاندار. ضرور ضرور سر وہ بک پڑھوں گی. وہ بک بہت شاندار ہے, تصوف ہر انسان کی ضرورت. اس میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے. پڑھ رو کہ یہ اسپرچول ہیپننگس کیوں ہیں, کیا ہے, کیا دیتا ہے آخر یہ روحانیت, یہ اسپرچولیزم, یہ مسٹسزم انسان کو کیا دیتا ہے. عام سی چیز ہوتی ہے بیٹا, اس کی ڈائمینشن بدلتی ہے تو اس کا امپیکٹ بدل جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ پارس پتھر جس کا اتنا مشہور ہے, یا الکیمی جو کیمیا گری کے فلاں وہ دھات کے ساتھ یہ ملائیں تو وہ سونا کر دیتی ہے. بیٹا وہ تو چھوٹا سونا کرتی ہے. اللہ انسان کے ساتھ, یعنی آپ سورج کے قریب نہیں جا سکتے, اللہ کے قریب جا سکتے ہیں. امیجن کریں کہ مخلوق کے آپ قریب نہیں جا سکتے, جلا دے گی. اللہ کی تجلی کا عالم کیا ہوگا. کوہ طور ایسے ہی نہیں جلتا, ایسے ہی نہیں اولوالعزم نبی موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوتے. دیر از ڈیفینیٹلی سم تھنگ, اس کا ایک چھوٹا سا ذرہ برداشت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح کہ اگر آپ کسی وجہ سے کسی طرح بھی کسی حالات میں اللہ سے سنکرونائز ہو گئے, آپ کا تصرف کیا ہوگا, آپ کے ہاتھ کے نیچے کیا کیا ہوگا, آپ کیا کیا کر سکتے ہوں گے اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اس کا ترجمہ صرف اس اسپیکٹرم کو دیکھتے ہوئے کرو کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے, اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے, تو اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے. اگر اللہ آپ کے ساتھ, اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے, آپ کو پھر ضرورت کیا ہے, پریشانی کیا ہے. اللہ ساتھ ہے نا, حالات مخالف ہیں, بندے مخالف ہیں, چیزیں مخالف ہیں, نئی چیزیں ٹھیک ہو رہی, اللہ ساتھ ہے نا, دیٹس اٹ. واصف علی واصف صاحب کا ایک جملہ اس سے ملا کے پڑھو. ہو سکتا ہے کہ اللہ سے دعا کرنے کے فوری بعد آپ کی مشکلات ختم نہ ہوں, لیکن اللہ کی طرف سے آپ کو وہ حوصلہ ضرور مل جاتا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے مشکلیں چھوٹی لگنی شروع ہو جاتی. کبھی کبھی صرف حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. انسان دیکھو نا, انسان بہت مشکل میں, اس نے دعا کی, اللہ نے اس کو ایک صبر دے دیا, ایک حوصلہ دے دیا. اب اس کو وہ جو مشکلات پہاڑ جیسی لگ رہی تھی وہ چھوٹی لگنی شروع ہو گئی, اب وہ ان سے کوپ کر لے گا. اس سے بڑی بلیسنگ اور کیا ہوتی ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اللہ راستے دکھاتا ہے, چلنا آپ نے. اگر یہ راستے ہی دکھانے والا عمل نہ ہوتا تو اس دنیا کو امتحان گاہ کیوں کہا. یہ دنیا امتحان گاہ ہے, امتحان ایگزامینیشن میں. میں ٹیچنگ کرتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں نے پیپر بنایا ہوتا تھا, مجھے پتا تھا کہ میرے اسٹوڈنٹس میں یہ بندہ جو ہے پتہ ہوتا, سال بعد پڑھاتے ہیں تو سال پورا پڑھانے کے بعد پتہ ہوتا کہ یہ اسٹوڈنٹ پاس ہو جائے گا, یہ نہیں ہو جائے گا. میں کبھی ایگزامینیشن ہال میں جا کے بچوں کو دوبارہ پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں ایگزامینیشن کے دوران. تو سو واٹ ود دی اللہ, اللہ نے آپ کو یہاں پہ ایگزامینیشن ہال میں بھیجا ہے,
اب آپ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تھلے آ کے تانوں دسے بھی کہ اے کام کرو تو نہیں کرو. جب اس نے پڑھا دیا, اس نے لکھ کے بھیج دیا کتاب میں, جب اس نے آپ کی گائیڈ لائن بھیج دی ہیں تو اس کو یوٹیلائز کرو نا. پڑھنا تو ہمارا کام ہے. ٹھیک, ظاہر سی بات ہے. یعنی میں فون لیتا ہوں یا کوئی چیز لیتا ہوں یا کوئی الیکٹرانکس ڈیوائس دیتا ہوں, اس کے اندر ایک بکلیٹ ہوتی ہے جس میں اس کے فنکشنالٹی, بیسٹ یوز, رانگس, ڈوز, ڈونٹ سارے لکھے ہوتے ہیں. سو اللہ نے جب جب انسان کو بھیجا کوئی نہ کوئی کتاب ساتھ بھیجی, بے شک جتنی الہامی کتابیں کوئی نہ کوئی بھیجی. اس کا فائنل ورژن قرآن پاک پڑھیں تو آپ ہوں اللہ آگے آپ پڑھائے گا. عقل والوں کے لیے نشانیاں تو ہیں اس میں. لیا آیات اولی الالباب, عقل والوں کے لیے نشانیاں, عقل والوں کے لیے نا, بے عقلوں کے لیے تو نہیں. صرف اتنی سی بات ہے, اپنے آپ کو اللہ سے سنکرونائز کر لیں, پھر دیکھیں آپ کی فلائٹ کہاں جاتی ہے, پھر یہ دیکھیں کہ آپ کس لیول تک کائنات کو کنٹرول کرتے ہیں. یعنی اللہ آپ کے ساتھ ہے. میں نے آپ کو کہا میں نے زندگی میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سیکھا تھا. اس چیز کا مطلب مجھے ایک راٹ وائلر نے سکھایا تھا. یہ حدیث میں نے پڑھی ہوئی تھی, مجھے اس کا مطلب نہیں پتا تھا. میں نے زندگی کی چھوٹی چھوٹی, ایک راٹ وائلر سے, ایک کتے سے میں نے یہ اس کا مطلب سیکھا تھا. ہمارا ایک دوست ہے, انہوں نے ایک کتا رکھا ہوتا تھا راٹ وائلر, بڑا کمال کا, قد بھی اور مطلب کمال کا. لیکن میں نے اس کتے کو نا 2-4 دفعہ آبزرو کیا کہ یہ کرتا کیا ہے. جب اس کے مزاروں نے اس کی زنجیر پکڑی ہوتی تھی نا تو کتا ایسے سر جھکا کے چلتا تھا. لیکن جب وہ مالک جس نے اس کو پالا تھا بچپن میں, جس نے بڑا کیا تھا, وہ خود اس کی زنجیر پکڑتا تھا نا تو کتے کی گردن تان جاتی تھی, کتے کا زمین پہ پیر رکھنا بتاتا تھا. یعنی وہ پنجابی دے کہتے ہیں کہ کتے دی ٹور بھی تو کتے دا ٹور بھی دونوں بدل جاتے تھے. وہ بتاتا تھا کیا ہے. میں نے 3-4 دفعہ اس کتے کو آبزرو کیا تو اندر سے کسی نے بول کے بتایا کہ کتے کو پتا ہے کہ اس کا مالک ساتھ ہے, اور تینوں والی بھی پتا نہیں کہ اللہ تیرے نال ہے. اس دن کے بعد بیٹا زمین کے اوپر جو ہے نا, وہ مجھے یہ سمجھ آئی کہ اللہ اگر ساتھ ہے نا تو پھر حالات مشکل رہے ہوں, کچھ بھی رہے ہوں, کچھ نہیں ہوتا. زندگی میں آج لوگوں کو نظر آتا ہے کہ فلاں بندہ ہے یہاں بیٹھا ہوا ہے, یہ باتیں کر رہا ہے, اس کے پیچھے اس نے کتنی قربانیاں دی ہیں لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, یہاں تک آتے آتے اس کے اوپر کیا بیت گیا, کیا ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز تھے. وہ غالب کا ایک مصرع یاد آ گیا, دام ہر موج میں ہے ہلکا صدقہ میں نہنگ, جانے کیا گزرے ہے قطرے سے گوہر ہونے تک. وہ ایک سیب کے منہ میں قطرہ جانے سے لے کے موتی بننے تک پتہ نہیں کیا گزر جاتا ہے اس کے اوپر. بالکل ایسے. دام ہر موج میں ہے ہلکا صدقہ میں نہنگ, کہ موج جو ہر لہر ہے اس کے اندر ایک دام ہے, ایک جال ہے, اور سینکڑوں مگرمچھ منہ کھول کے بیٹھے ہوئے, جانے کیا گزری ہے قطرے سے گوہر ہونے تک. تو بیٹا ایسے ہی ہوتا ہے. زندگی کا مطلب اس کی فنش لائن پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے. جب آپ دنیا سے جاتے ہیں اس وقت آپ کیا تھے, اس وقت آپ کیا تھے, وہ آپ کی فائنل ڈیسٹینیشن ہے. یعنی کچھ لوگ ہیں وہ ریس میں دوڑ رہے ہیں, ایک بندہ پوری ریس میں آگے دوڑ رہا ہے, اینڈ پہ بالکل فنش لائن کے پاس کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیچھے ہو جاتا ہے, کوئی اور جیت جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب جیتا ہوا کون ڈکلیئر ہوگا, وہ جس نے فنش لائن کراس کی یا وہ جو پوری ریس میں آگے تھا جس نے فنش لائن کراس کی. That's it. آپ پوری زندگی اچیو کرتے رہیں, آخری دم پہ آپ مالک سے دور ہو گئے, ختم, آل ان وین. اور آپ پوری زندگی جو ہے وہ اللہ سے دور رہے, کہیں نظر پڑ گئی, آل از گڈ. حر مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں یزید کا فوجی, یزید کے لشکر کا سالار, اور حر علیہ السلام بنا دیا. فائنل ڈیسٹینیشن جب آپ اللہ سے جڑ جائیں, جس وقت جڑ جائیں. بیٹا کائنات میں اللہ سے زیادہ وفادار میں نے دیکھا ہی کوئی نہیں. 50 سال کی زندگی تقریباً گزار چکا ہوں میں نے نہیں دیکھا اللہ سے زیادہ کوئی وفادار. آپ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ اللہ کو چھوڑ کے چلے جائیں, جب مرضی جس وقت مرضی جہاں سے مرضی واپس پلٹیں وہی ملے گا جہاں آپ چھوڑ کے گئے تھے. وہ نہیں جاتا, وہ نہیں جاتا. آپ کو ٹاپک سے ہٹ کے ایک اور چیز بتاؤں,
زندگی کو کبھی اس طرح سمجھیے گا، کیونکہ میں نے قرآن پاک کو بیٹا الفا نومیرکس اور دوسرے طریقے سے سمجھا ہے. سورہ اخلاص، سورہ توحید، سورہ اخلاص، اس پوری صورت میں اخلاص کا تو لفظ ہی نہیں ہے. پھر یہ اخلاص کیوں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورہ اخلاص میں اخلاص، سنسیئرٹی، مخلص ہونا ہے ہی نہیں. پھر یہ کیوں سورہ اخلاص ہے؟ پھر یہ کیوں اس کو اخلاص کہتے ہیں؟ سورہ توحید ٹھیک ہے، اس کا ایک نام ہے، اخلاص کیوں؟ کبھی اس کو اس طرح سمجھیے گا، اس طرح سمجھیے گا کہ اللہ، میں اس کو بالکل اسلامک پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھ رہا، میں بالکل ریشنل پوائنٹ آف ویو سے جو مجھے سمجھ آتی ہے. میں کوئی نیک آدمی کو بہت نہیں ہوں، لیکن مجھے جس طرح سمجھ آتی ہے. اللہ قرآن پاک میں کیا کہہ رہا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. تم جب بھی پکارو گے، تم مجھے جب بھی پکارو گے، میں سوللی پورے کا پورا تمہاری مدد کو آؤں گا. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. مجھے جب بھی پکارو گے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے فلاں بائنڈنگز ہیں، فلاں بائنڈنگز ہیں، فلاں بائنڈنگز ہیں، میں اس وجہ سے تمہاری مدد نہیں کر سکتا. میں ہر وقت تمہاری مدد کے لیے موجود ہوں. لم یلد ولم یولد، میں جب بھی مجھے پکارو گے، میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے ممی پاپا نے اجازت نہیں دی، میرے بچوں کے مسئلے ہیں، میں آل الون ہوں، نہ میرے کوئی اولاد کا مسئلہ ہے. میں سوللی تمہاری مدد کے لیے ہر وقت سنسیئرٹی سے موجود ہوں. اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ ہی میرا کوئی ہمسر ہے، نہ ہی میرا کوئی شریک ہے. جب پکارو گے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میری بیگم نے مجھے یہ کام کہہ دیا تھا. ہم اب اس کو ریشنلی دیکھیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں خالق سے مخلوق کا موازنہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کی ایک پوائنٹ آف ونٹیج دے رہا ہوں کہ اس کی سنسیئرٹی کا لیول چیک کریں. کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے. جب ہم کسی دوست کو، کسی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ، مطلب یہی ایک ہی طرح کے آرگیوز ہو سکتے ہیں. میری بائنڈنگز ہیں، میں یہاں مصروف ہوں، میں نہیں کر سکتا. میری ممی پاپا نے مجھے کہا تھا، میرے بچوں نے کہا تھا، میری بیوی یا میرے کسی فرینڈ نے کہہ دیا تھا. اللہ کہتا ہے میں اس سے بھی بے نیاز ہوں، میرا یہ ہے ہی نہیں، میرا تعلق ہی نہیں ہے. میں سوللی تمہاری مدد کے لیے موجود ہوں. اب تم بتاؤ کہ تم میرے ساتھ سنسیئرلی موجود ہو. یعنی آپ کو وائس ورسا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میرا کوئی ہمسر نہیں، مجھے کسی نے پیدا نہیں کیا، میرے کو بچے نہیں ہیں، میرا کوئی نہیں ہے، میں بے نیاز ہوں، میں سوللی، پیورلی، کلیئرلی تمہارے لیے موجود ہوں. اب تم آ سکتے ہو. کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اللہ کے لیے دروازہ بھی نہیں کھول سکتے؟ قرآن پاک میں یہی تو کہتا ہے نا کہ کیا اہل ایمان کے اوپر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے جو ہے وہ دین کے لیے جھک جائیں. کہ ان کے اوپر ابھی وہ وقت بھی نہیں آیا کہ اللہ کے نام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ان کے دل جھک جائیں، ان کی اکڑ ختم ہو جائے. نہیں، سنسیئرٹی کو سمجھو بیٹا. سنسیئرٹی از دا ریلیجن. اخلاص ہی ریلیجن ہے. اخلاص ہی ریلیجن ہے. اب اس کو اس تناظر میں بھی دیکھو کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. یہی تھرڈ ڈائمینشن اگر سنسیئرٹی پہ چلی جاتی ہے، تھرڈ ڈائمینشن، یہ جہان، وہ جہان اور ایور آفٹر، تینوں اگر سنسیئرٹی کے ساتھ ہوتی ہیں، کامیابی ہی نا. پورا قرآن کیا ہے؟ کامیابی کی کتاب ہے. کبھی اس کو اس ڈائمینشن میں بھی پڑھو قرآن پاک میں کہ واٹ از قرآن پاک. صرف یہ نہیں ہے کہ یہ 4 آیتیں پڑھ لیں. یعنی دنیا کی ایسی کتاب قرآن پاک کو بنا دیا گیا ہے کہ جس کا آپ کو مطلب ہی نہیں آتا، آپ پڑھی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ثواب اپنی جگہ، لیکن اس کو سمجھو نا. اس کی آیت کا مطلب کیا ہے، اس کی ڈائمینشن کا مطلب کیا ہے. جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، کلمات اللہ اور کلمات العوام، عوام کے لفظ، لوگوں کے لفظ اور قرآن پاک کے لفظ، فرق کیا ہے؟ عربی وہی ہے، گرامر وہی ہے، سب کچھ ہے. پھر اس کی ڈائمینشن میں وہ الفا نومیرکس کا فرق ہے. قرآن پاک کو سمجھو. واٹ از قرآن پاک؟ قرآن پاک کوئی عام سی کتاب ہے. اس کو سمجھیں کہ واٹ اٹ مینز. اللہ تو ہمارے لیے موجود ہے، رشتے دیے، جان دی، سب کچھ دیا.
جو کچھ ہے سارا کچھ اللہ نے دیا. ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ ہم اس کے لیے پازیٹیو سوچ بھی نہ رکھ سکے, ہم اس کے لیے کوئی اچھا خیال بھی نہ رکھ سکے. اور وہ کیا کرے, اور وہ کیا کرے. کبھی سمجھو کہ جو اللہ نے احسان کیا, اور پھر اللہ بہت سارے احسان جتاتا ہے, لیکن ایک احسان اس نے بڑی صراحت سے, بہت شراحت سے, کہ اللہ کا شکر کرو اس پر کہ اللہ نے اپنے حبیب کو تم میں بھیج دیا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہر, ان کے آنا, نام, دین, اس کا شکریہ کیا ہے؟ اس دین کی سنسیئرٹی. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا اور اس کے اوپر کام کرنا, یعنی زبان ہی نہیں, وہ مطلب جو تصدیقم بالقلب ہے نا, اس کے بغیر نہیں. اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب دونوں ضروری ہیں. ایسے ہی ہے, اس کے بغیر نہیں چلے گا بیٹا. قرآن پاک کو سمجھو. واٹ از قرآن پاک؟ یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو ہم نے بس وہ بیٹیوں کو جہیز میں دے دینی ہے, یا رخصتی کرتے وقت سر پہ سایہ کر دینا ہے, یا اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے ہم نے جھوٹی قسمیں کھا لینی ہے. یہ وہ کتاب نہیں ہے, یہ کوڈ آف لائف ہے. اس کے اندر سائنس سے لے کے اسپرچویلٹی سے لے کے دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جو اس میں نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے نا, شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, وہ کتاب جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے, الف لام میم سے شروع ہوتی ہے ون ناس تک, یعنی الف اللہ سے شروع ہوتی ہے اور ناس پہ انسان پہ جا کے ختم ہوتی ہے. یہ سارا کچھ یہی ہے, یہ کوڈنگ ہے لائف کی. پڑھو تو صحیح. ہمیں اس چیز پہ لگا دیا گیا ہے کہ جی یہ جو ہے وہ اتنا ثواب ہوگا, یہ پڑھ لیں, اور ٹھیک ہے ثواب ہوگا, صرف ثواب کو مانا ہے. اس سے کچھ سیکھ لو, اس سے کچھ جان لو, جو بنایا انسان کو اس کو اپنی یوٹیلائزیشن کر لیں. اس کو اپنی زندگی میں کوئی تھوڑا بہت ایڈ کر لو, کچھ کر لو. کرنا تو آپ نے اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہے نا, اپنے ظرف کے مطابق. اللہ سے یہ مانگ لو کہ مالک تھوڑا ظرف وسیع کر دے, چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے دے, ہو جائے گا. کیوں نہیں ہوگا؟ اگر آج کا ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد اینجل نمبر یا برتھ چارٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں. حیدر جعفری نیکسٹ ایپیسوڈ میں ان تمام سوالوں کے جوابات دیں گے. نئی ایپیسوڈ کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ.